من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی. اعمال کی بات ہو رہی تھی تو اس میدان میں اعمال نہیں دیکھے جاتے. میدان میں صرف اور صرف ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ اپنا ہے اس کو آنے دو, یہ غیر ہے اس کو بگا دو. ایک معتبر بابا حضور سے میرے ایک سینئر پیر بھائی نے بابا حضور سے سنا کہ داتا صاحب کے ارد گرد 4 لوگوں کی ڈیوٹی ہے. داتا صاحب کے گرد و نواح میں 4 لوگوں کی ڈیوٹی ہے, اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ داتا صاحب کا ناپسندیدہ بندہ اگر کوئی آ رہا ہو تو وہ اسے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وہاں پہ یہ فلاں 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 حرکتیں ہوتی ہیں, خبردار ادھر نہیں جانا, تو وہ وہاں اس کو وہاں سے بھگا دیتے. تو اس بندے کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ بندے کو دور سے ہی بھگا دیجیے. یہ آپ ماشاءاللہ وہ حیات ہیں, ریاض صاحب ان کا نام ہے, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ بابا حضور نے یہ بات خود بتائی, اور ان میں سے ایک بندے کی کا ریاض صاحب کو بابا بتایا بھی کہ یہ بندہ ہے, یہ اس ڈیوٹی پہ لگا. ادھر بھی آپ کو بھی جو آئے ہیں, اب دن میں شاید نہ ہوا ہو, لیکن رات کو اگر آپ اس سوسائٹی میں آئیں تو وہ آپ کو روک لیں گے, کہیں گے ٹھہریے پہلے اپنی شناخت کرائیے. بندے 2 ہی ہوتے ہیں, وہ متعلقہ ہوتے ہیں اور کچھ غیر متعلقہ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے مطالعے کی علم کی اور مطالعے کی بات کی. یہاں مطالعہ نہیں چلتا, یہاں متعلقہ چلتا ہے کہ یہ بندہ متعلقہ ہے اور یہ بندہ غیر متعلقہ ہے. اور کتنا بھی مطالعہ کیا ہو تو غیر متعلقہ بندے کا داخلہ بند ہوتا ہے, اور ان پڑھ ہو اور متعلقہ ہو تو داخلہ مل جائے. تو بات صرف تعلق کی ہے. ایک محفل میں, جمعے کی محفل میں, بابا نے فرمایا کہ آئندہ اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں آئے گا. آئندہ مرد ہی ہوتے تھے, خواتین تو چند ہوتی. آئندہ اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں آئے گا. یہ پچھلی محفل میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ جس شعر کا کیا مطلب ہے, کی حال سناواں دل دا کوئی محرم یاد. تو بہرحال اس کا جواب ہو گیا تھا. تو یہ بابا نے فرمایا کہ آئندہ اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں آئے گا. تو یا بیعت کرو مجھ سے یا کہیں سے بیعت کر کے آؤ. نامحرم کا مطلب تھا کہ بے مرشدہ بندہ آئندہ میری محفل میں انٹر نہ ہو. اور ایک صاحب تھے میرے خیال ہے پاکستان میں, ان سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ کوئی نہیں تھا اس وقت, لیکن وہ اس کے بعد پھر اس محفل میں نہیں آئے. بہت بڑا ان کا نام ہے, بہت پڑھے لکھے تھے, لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ کہیں کسی کو مرشد ماننا ان کے لیے ذرا مشکل تھا. وہ اتنے بڑے آدمی تھے. اور اس بات کے راوی بھی موجود ہیں, ہمارے سینئر پیر بھائی ہیں ڈاکٹر خوشی محمد صاحب, وہ حیات ہے ماشاء اللہ. آپ سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں سے نسبت ہو تب فیض ملتا ہے, یا اس مرشد سے آپ